اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 74 ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور مردے کو زندہ ہوا دیکھنے کے باوجود بھی تم نہیں سمجھے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت؟ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کے جیسے سخت۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میں تمہیں اپنے معجزات اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ تم کچھ عقل کرو، کچھ سمجھ لو، اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرو کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حکم سے ایسے طریقوں سے زندگی عطا فرماتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، چاہے وہ گائیں ذبح کرنے کا حکم ہو، کن فیکون ہو، یا آسمانوں سے بارش برسا کر زمین کو زندگی دینا ہو، تو زندگی دینا تو اللہ کے کام میں ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تم سمجھ لیتے، لیکن اگر تم نہیں سمجھ رہے تو مسئلہ سمجھ کا نہیں ہے، انٹلیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اسپرچول ہے۔ انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو وہ باتوں کو سمجھ بھی رہا ہو تو اس پہ عمل نہیں کرتا۔ ہمارے فیصلوں میں کیا کیا چیز عمل درآمد ہوتی ہے؟ ایک ہمارا انٹلیکٹ مائنڈ کام کرتا ہے، دوسرا ہمارا ہارٹ۔ ان دونوں چیزوں میں جو دل ہے وہ مین سٹریم پہ ہوتا ہے، مین سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ دل جو فیصلہ کرتا ہے اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں عام طور پہ۔ مائنڈ ہی ہے جو پروسیس بھی کرتا ہے، انالیسس بھی کرتا ہے، انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے، مزید لرننگ بھی مائنڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے اور پروگریس بھی، اور وہ ڈیولپ کرتا ہے اور اس کی گروتھ ہوتی ہے، میچیور ہوتا ہے آہستہ آہستہ مائنڈ۔ لیکن دل ایک ایسی فیکلٹی، ایک ایسی فرجائل اینٹیٹی ہے جو سینٹیمنٹل ہے، جذبات پہ بیس کرتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے، کبھی خوشی بہت زیادہ، کبھی غمی بہت زیادہ۔ ہم زیادہ تر اپنی زندگی کو جذبات اور سینٹیمنٹ پہ گزارتے ہیں، جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جو ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی لے لیجئے، ایک بچہ ہے، ینگ بچہ یا ٹین ایجر ہے، اس کو پتہ ہے کہ سگریٹ پینا نقصان ہے، لیکن اس کی کمپنی میں لوگ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو وہ اس کو پیتا ہے کیونکہ اس کا دل کرتا ہے۔ اگر ہیلتھ سیمینار ہو اور اس میں بتایا جائے کہ سگریٹ آپ کے لنگز کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو اس طرح سے کینسر کا باعث بنتا ہے، آپ کے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، آپ کے لنگز میں جو دھواں ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ اس انٹلیکٹ سے یہ سمجھ جائے گا کہ واقعی یہ نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن باہر جاتا ہے، باہر جا کے وہ دوبارہ 2 سگریٹ پرچیز کرتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ تو نقصان دہ ہے، تو کہتا ہے یس نقصان دہ ہے، لیکن کیونکہ میرے ساتھ والے پیتے ہیں، میرا دل کر رہا ہے تو میں لے لیتا ہوں۔ اب اگر وہ گھر جاتا ہے اور ان میں سے ایک سگریٹ وہ پیتا ہے اور ایک دم اس کو آواز آئے اس کے باپ کی گاڑی کی، تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ فوراً سے وہ سگریٹ کو ڈمپ کرے گا، اس کو فلش آؤٹ کرے گا، اپنے روم میں ایئر فریشنر لگائے گا، ماؤتھ فریش کرے گا، چیونگ گم لے گا، جو کچھ بھی کرے گا اس ماحول کو بہتر کرے گا۔ کیا چیز نے اس کو سگریٹ پینے سے روکا؟ انٹلیکٹ نے نہیں، اس کے دل کے اندر جو اس کے باپ کا خوف تھا اس نے۔ یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سمجھ نہیں رہے تو مسئلہ سمجھ کا نہیں ہے، مسئلہ اسپرچول ہے، تمہارے دل کا مسئلہ ہے، دل نہیں سمجھ رہا، اور دل تو تمہارے ایسے سخت ہو چکے ہیں جیسے پتھر۔ آج کل کی روٹین لائف میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ لوہے سے بھی زیادہ سخت پتھر ہے۔ لوہا بھی پگھل جاتا ہے لیکن پتھر نہیں پگھلتا۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ شیشہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر سے شعاعیں اور روشنی اندر بھی آتی ہے اور باہر بھی نکلتی ہے، یعنی کہ لائٹ آ بھی سکتی ہے اور جا بھی سکتی ہے، لیکن پتھر، اسٹون، دیر از نو لائٹ گوز ان، نو لائٹ کمز آؤٹ، تو ایسا پاسبل نہیں کہ لائٹ اندر جائے اور باہر آئے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے پیریبل دیے ہیں، مثالیں دی ہیں پتھروں کی، جس کو ذات میں ایکسپلین کیا ہے انسانوں کے دلوں کے ساتھ، انسانوں کی کس قسم کی کیٹیگریز ہیں، کیونکہ پتھروں کی کیا نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کچھ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ ایون اسٹون کین کمپرومائز، اسٹون کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ خیر کثیر کا باعث بنتے ہیں۔ نہریں کیا ہیں؟ نہریں خیر کثیر ہے، وہ جہاں جہاں تک جانتی ہیں وہ زندگی کا باعث ہیں، وہ پیاس بجھاتی ہیں، وہ صاف پاک کرتی ہیں، اور ایون کہ اگر وہ نہ بھی پیا جائے لیکن ساتھ سے وہ سین خوبصورت ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کثیر کا باعث بنتے ہیں، وہ خود بھی پانی ہوتے ہیں، ان کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے، وہ سب کو بینیفیشر ہوتے ہیں سب کے لیے۔ اسی طرح سے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں پتھر جن پہ جب کریکس اوپن کیے جائیں، جب بریک آؤٹ کیا جائے، جب ان کے اوپر ضرب پڑے تو پھر وہ پھٹ پڑتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان میں پانی نہیں ہے، لیکن جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے بھی پانی نکلتا ہے۔ اس مقدار میں تو نہیں ہوتا نہروں جتنی، لیکن پانی کس چیز کی علامت ہے؟ وہ ہمیں صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے،
اگاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے اس طرح کے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فلاح کا باعث بنتے رہتے ہیں ہمیشہ سے۔ اور تیسرے نمبر اور نیکسٹ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ پانی کو ایمان سے مثال دیا، کسی کے اندر خیر کثیر ہوتا ہے، حضرت ابو بکر کی طرح جیسے ہی وہ بات سنتے ہیں فوراً سے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ وہ ڈیپ تھنکر وائٹ پیپل، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، پہلے سے ان کا دل یقین کر چکا ہوتا ہے، جیسے ہی حقیقت ان کے سامنے آتی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ان کی پہلے سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں وہ ایک دم بیٹھ کر بات نہیں سنتے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو جب کوئی ضرب لگے، ان کے اوپر جب کوئی خاص انسیڈنٹ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جو ان کو پلٹ دیتا ہے، اور وہ پھر ان کے اندر سے بھی خیر نکلنے لگتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان پر ہدایت کبھی نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر پانی ہوتا ہے، تو کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ انہیں موڑ دیتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لیجئے کہ ان کو کیسے 6 سال تک وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی مصروف تھے، ہارس رائڈنگ کرتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، ان کے اور بہت زیادہ کام تھے، کافی ہائپر ایکٹیو تھے وہ۔ تو آرام سے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا پروسیس، لیکن 6 سال میں ایک دم کیا ہوا، انہوں نے اپنی بہن سے جا کر بات کی، کافی ان کا قصہ مشہور ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ ان کے ساتھ کچھ ایسی ہیپننگ ہوئی جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی، اور پھر وہ بھی خیر کثیر کا باعث بن ان کی حکومت تقریباً 80% انہیبیٹنٹ پہ انہوں نے حکومت کی ہے، کسی وقت بھی بدل دیتا ہے۔ اور تیسری قسم کی مثال دی ہے نَ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ تو ایسے عاجز ہیں، ان کے اندر ایروگینس اور ایگو کو وہ ختم کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے خیر کا باعث بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ، کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ان کو نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے لیے وہ گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ایگو کو ختم کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر پانی کی بات نہیں آئی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی مسلم ہیں جنہوں نے اسلام کو بھی ٹیسٹ نہیں کیا، اسلام کی مٹھاس ان کے دلوں نے محسوس نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی نیکیاں نہ صحیح لیکن وہ نیکیاں تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ بات پورے کیا جائے۔ وہ سب نیکیاں اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے تو اپنی ایروگنس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ صلح رحمی کی جائے، اللہ چاہتے ہیں کہ حقوق العباد پورے کیے جائیں، تو وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل گھاٹی ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں لوگ۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم سامنے سے نہیں، ظاہری طور پر نہیں، لیکن اندر سے بدل چکے ہوتے ہیں، شیلونیس نہیں ہوتی ہمارے اندر، ڈیپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، پھر ہمارے دل نرم ہونے لگتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ایسے بہت سے کام جو ہماری نیچر میں نہیں ہے لیکن ہم وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب پتھروں کی مثال دینے کے بعد یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو پتھروں کی مثال دی ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو تشبیہ دی ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے دل تھے وہ اتنے سخت ہو گئے کہ ان تینوں کیٹیگریز میں سے کہیں بھی پورے نہیں اترے، اور وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک انسیڈنٹ بھی ہے چھوٹا سا، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور وہ پہاڑ کو انہوں نے حکم دیا تھا، اور جیسا انہوں نے حکم دیا یہودیوں نے جو کچھ ان سے کہا وہ کروایا، لیکن بعد میں بھی ان کے دل نہ بدلے۔ قرآن پاک میں بھی اس سے مثال ملتی ہے کہ پتھروں میں لائف ہے، اور سورۃ حشر آیت نمبر 21 میں آیا ہے کہ اگر میں یہ قرآن پاک پتھروں پر، پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے گر پڑتا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کنکریاں اٹھا کر اپنے کان کو لگائیں تو ان میں بھنبھناہٹ کی آواز تھی، وہ کلمہ پڑھ۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اللہ کی تسبیح سے مراد ہے کہ اللہ کے سسٹم کو مینٹین کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کے سسٹم کے مطابق چل رہی ہے سوائے انسان کے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ویسا ہی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں مکے میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سجدہ سلام کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت والے دن حجر اسود کو ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی جن سے وہ گواہیاں دے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کے بارے میں بتائے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے۔
اور فرمایا ہے کہ جن کی مدت طویل ہو جائے تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ہو گئے تھے، ان کی مدت طویل ہو گئی، ان کے دل سخت مدت طویل ہو گئی تو ان کو ان کی جگہ سے ہٹا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔